کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا تھا میرے آقا نے، آپ پڑھتے نہیں ہیں تو پڑھاتے کیسا ہے؟ یہ سوال میرا ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں تو پڑھاتے کیوں ہیں؟ تو کل خدا کے پاس کیا جواب دو گے؟ ان 33 سالوں کے بعد اور کون سا وقت آپ کے پاس بچتا ہے جس میں آپ نیکی کرو گے اور اپنے خدا کو بھی خوش کرو گے؟ ایک معلم کی کتاب زندگی کے سر برف پر علم نہیں محبت کا عنوان لکھا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ سے اپنے علم سے تحقیق ہماری جو ہے مذہبی میراث ہے۔ مہمان خصوصی پروفیسر مظفر علی شاہمیری صاحب، وائس چانسلر عبدالحق اردو یونیورسٹی کرنول آندھرا پردیش، تمام مہمانان اعزازی، ریاستی سیکرٹری جناب ممتاز علی صاحب، ریاستی کمیٹیوں کے ذمہ دار بھی یہاں موجود ہیں، آئیٹا کے نائب صدر اور سیکرٹریز، ضلعی صدور اور سیکرٹریز، اور خاص طور پر آئیڈیل ٹیچرز ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے میرے محترم ہم پیشہ اساتذہ صاحبین، اس موقع پر مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ پروگرام کچھ دیر سے چل رہا ہے اور میں اپنا پورا وقت ہرگز نہیں لینے والا ہوں، کبھی بھی نہیں لیا تھا۔ 2-3 باتیں جو بہت اہم ہیں جسے میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ آج ہم نے پروفیسر مظفر علی شاہمیری صاحب کو یہاں مدعو کیا تھا۔ میرا احساس ہے آپ تمام حضرات کو بھی جو 4-5 سال سے مستقل ہمارے ان پروگراموں کے اندر یا آئیٹا کے دیگر پروگراموں کے اندر شریک ہوتے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آئیٹا کے مقاصد کیا ہیں اور پھر اور بہت ساری تفصیلات، ہمارا دستور، ہمارے پالیسی اور پروگرام، ہماری میقاتی کتاب، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ 2 باتیں ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، وہ یہ کہ آئیٹا دراصل اساتذہ کو پیشے سے وابستگی کا احساس دلانا چاہتی ہے۔ نمبر 1، صرف ایک بات، پیشہ وارانہ وابستگی کہ آپ ٹیچر ہیں، میں ٹیچر ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہو کہ میں ٹیچر ہوں۔ دوسری چیز، جدیدیت سے آگاہی، یہ 2 کام آئیٹا نے گزشتہ 6 سالوں کے درمیان کیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے 6 سالوں سے ایسا اس لیے کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری تھا، اور آج پروفیسر صاحب نے، وی سی صاحب نے اپنی تقریر کے دوران یہ بات ثابت بھی کی کہ یہی کام ضروری بھی ہے۔ دوسری اہم چیز جس پر میں اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے ایک معتبر، اعلیٰ ذر، فصیح النظر اور عظیم شخصیت سے استفادہ کیا۔ خاص طور پر آپ کی جو بات جو مجھے بہت یاد رہے گی وہ یہ ہے، تحقیق ہماری جو ہے مذہبی میراث ہے۔ تحقیق ہماری مذہبی میراث، اگر ہم مسلمان ہیں تو تحقیق کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہیں۔ یہ بہت اہم چیز تھی جو اس موقع پر میں نے سیکھی ہے، اور میں یاد رکھوں گا، اپنے اسکول میں بھی لکھوں گا اور اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ بتاتا رہوں گا۔ اور ایک چیز جو آپ نے اپنے لیکچر کے خلاصے کے طور پر رکھی تھی وہ یہ ہے کہ یہ ذوق تحقیق یا ذوق مطالعہ، جو کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں، یہ مطالعے کے بعد اس کا فہم حاصل کرنا، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا رائے قائم کرنا، کئی کو پڑھا، کیسے پڑھا، ٹائم وقت گزارا گیا، معلوم ہی نہیں۔ تو آپ نے اگر مطالعہ کیا ہے اور اس کا فہم حاصل کیا ہے تو رائے قائم کرنا ضروری ہے، اور آپ نے جو الفاظ کہے ہیں یہ مطالعے کی توہین ہے کہ آپ نے رائے ہی قائم نہیں کی۔ اور یہ جو ہے اصل میں آپ سے آج جن باتوں کو سیکھا ہوں اور آپ کو بھی تازہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں میرے تمام رفقا اپنے ساتھ باندھ کر لے جائیں کہ رائے قائم کرنا، اس حد تک آپ اپنی بات کو، اپنے مطالعے کو جاری رکھیں اور آپ ایسے کام کریں تاکہ اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اب 2 باتیں اور آخری میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نمونہ مانتے ہیں ہر معاملے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے آپ کے ایوارڈز کے اوپر بھی ہم نے ہمیشہ، آگے بھی آئیٹا یہی ایوارڈ کے اوپر جو ہے لکھے گی کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا تھا میرے آقا نے۔ آپ کی اطلاع کے لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، شک ہے کیا؟ نعوذ باللہ، محبت ہے نا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بحیثیت معلم انجام دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے تعلیمات کو پرکشش بنا کر پیش کیا تھا اور اسے سادہ اور آسان فرمایا تھا۔ آپ اگر ٹیچر ہیں اور آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ اپنے بچوں کے اندر تعلیم کے معاملے میں اسے مؤثر انداز میں پیش کرنے کی قابلیت اپنے اندر پیدا کیجیے، اسے سادہ اور آسان بنائیے، یہی سنت ہے۔ آپ پوری طرح اس بات کی تحقیق کر لے سکتے ہیں۔ اور پروفیسر صاحب کی آج کی تقریر نے مجھے میرے اپنے ان جذبات کے بارے میں یقین دہانی کرا دی کہ یہی سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا طریقہ کار مؤثر انداز میں پیش کرنا، سادہ طریقے میں پیش کرنا، سامنے والا اسے ایکسیپٹ کرے، بالکل کرے۔ یہ چیز جو ہے، اب ہماری ساری جو پرابلمس ہیں، ہمارے سارے مسائل جو ہیں، ہماری جتنی جو ہے توجہ ہے، ہم بحیثیت ٹیچر 50 مرتبہ کہا ہوں، میں آج بھی پھر کہہ رہا ہوں، ایک معلم کی کتاب زندگی کے سر برف پر علم نہیں محبت کا عنوان لکھا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے، اپنے علم سے اور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ایک معلم کی حیثیت سے آپ کے اندر کم سے کم اتنے کچھ جذبات تو ہونی ہی چاہیے نا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم معلم کیوں ہیں؟ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، اب بھی پھر دہرا رہا ہوں، اپنے رفقا سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں پڑھنے کے لیے کس کے پاس ٹائم ہے؟ ایک مرتبہ سوچ کے دیکھیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ آپ پڑھتے نہیں ہیں تو پڑھاتے کیسا ہے؟ یہ سوال میرا ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں تو پڑھاتے کیوں ہیں؟ پڑھاتے کیسے؟ اور میں ہمیشہ آپ سے کہا ہوں کہ ہر وقت، ابھی چراغ کی بات کی تھی، ابھی تیل کی بات بھی کی تھی پروفیسر صاحب نے، سنیں آپ، ڈٹ از آئل۔ اتنے فقیر مت بنیے کہ آپ کے پاس کوئی آئل ہی نہ ہو، بہت امیر بن جائیے۔ اس قوم کو بہت ضرورت ہے، بہت فقیری کی طرف جا رہی ہے قوم۔ آپ اسے امیر بنا سکتے ہیں، میں اسے امیر بنا سکتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں کچھ باتیں سیدھا میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور خالی ایسے نہیں رکھی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مؤثر تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ اور عام انداز میں سمجھاتے تھے۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنی ہی نہیں، سال ہر سال سے جو 33 سال سروس جو گزارتے ہیں نہیں، اس 33 سال کے اندر آپ کے اندر یہ خوبی پیدا نہیں ہوئی تو کل خدا کے پاس کیا جواب دو گے؟ ان 33 سالوں کے بعد اور کون سا وقت آپ کے پاس بچتا ہے جس میں آپ نیکی کرو گے اور اپنے خدا کو بھی خوش کر لو گے؟ بہتر یہ ہے کہ اللہ نے جو مقام دیا ہے، بہتر یہ ہے کہ اللہ نے جو 33 سال کی سروس، کم زیادہ ہو سکتی ہے، اس کے اندر آپ جو کچھ ہیں ہوں گے، لیکن آپ استاد ہیں، ویسے تھے استاد، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی ہی چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات ان ایوارڈیز کی احترام میں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ہم نے 2-3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ ہے ایوارڈز ہم دے رہے ہیں۔ ہم ایوارڈز جو ہے لوگوں سے کیا کہتے ہیں، آپ درخواستیں لے کر نہیں دیتے۔ ہمارے تمام رفقا کے اندر اتنی وسیع نظری ہے، اتنا بہتر دل یہ رکھتے ہیں، ہم ایسا چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ واقعتاً جو شخص بہت بے لوث انداز میں کام کر رہا ہے اسے تلاش کریں، اسے ہم دیں گے، کوئی دے نہ دے۔ یہ سارے محترم لوگ ہیں جو آج ایوارڈ یہاں لے رہے ہوں گے۔ میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ انسانی کوششیں بالکل بے داغ ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ہم اپنے طور پر، میں کہہ رہا ہوں، میں تمام رفقا کے بارے میں بااعتماد ہوں کہ سارے فیصلے یہ لوگ بہت مخلص انداز میں کرتے ہیں، یہ سب بہت محترم لوگ ہیں۔ ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، آئٹا کا ممبر صرف چلتا پرزا یا چلتا پھرتا یا تنخواہ یافتہ ٹیچر ہی نہیں ہوتا، وہ ٹیچر رہ چکا ہو، وہ ریٹائرڈ ہو، وہ KG to PG کسی مقام پر تدریس کی خدمت انجام دیتا ہو، ایسے تمام لوگ آئٹا کے اس کاز کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ نے آ کے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم اس قافلے میں آپ کو شریک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم خاص طور پر جو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسائل آپ کی آئٹا میں شرکت کے نتیجے میں حل ہو سکتے ہیں۔ ایسے بڑے کام جو ہم نوکری میں رہتے ہوئے، ہم ملازمت میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی مدد سے ہم NGOs کی طرح سے بہترین ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے ہماری قوم کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آئٹا کو، آپ ریٹائرڈ اگر ہو رہے ہیں، آپ
پیشے سے آپ اپنے پیشے سے الگ ہو رہے ہیں، ایسا مت سمجھیے. آپ آخری دم تک خدمت کر سکتے ہیں، قوم کو آپ کی آخری دم تک ضرورت ہے. اللہ ہمیں اپنے اپنے اعتبار سے اس قوم کی اس وقت کو سمجھنے کی اور کچھ کرنے کی، تاکہ آخرت میں ہمارے لیے سودا اور سامان بنے، آخرت میں کام آئے. اس کام کے اس رجحان کے ساتھ ہمیں زندہ رہنے اور حرکت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خدا حافظ.